علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ابابیل اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ابابیل ٹی وی پر۔ یہ سب ہٹلر کے پاگل پن کا نتیجہ ہے جس نے میرے آس پاس کے ان تمام لوگوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ کہنا تھا البرٹ آئنسٹائن کا۔ نازیز کے جرمنی پر قابض ہونے سے تقریباً ایک دہائی سے زائد مدت پہلے ہی البرٹ آئنسٹائن اپنے ملک کے مستقبل کے لیے بہت خوفزدہ تھا۔ جرمن وزیر خارجہ والٹر ریتھنی، جو کہ آئنسٹائن کا پرانا دوست اور مذہبی بھائی بھی تھا، اسے جرمنی کے دائیں بازو کی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے آئنسٹائن کو، جو کہ اس وقت بطور فزسٹ جانے جاتے تھے، اس بات سے خبردار کر دیا تھا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ان حالات کے پیش نظر آئنسٹائن نے برلن کو چھوڑ دیا اور شمال جرمنی میں جا کر چھپ گئے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آئنسٹائن کے ان خطوط کے بارے میں بتاؤں گی جن میں آئنسٹائن نے جنگ عظیم دوم سے پہلے اپنے خدشات کو درج کیا تھا۔ یہ خطوط انہوں نے اپنے عزیز و اقارب اور قریبی دوستوں کو لکھے، مگر ان کے خدشات 3 خاص خطوط میں زیادہ کھل کے سامنے آئے۔ ان خطوط کی تاریخی اہمیت کو دیکھتے ہوئے 28 مارچ کو ان خطوط کو آکشن کے لیے رکھا گیا تھا۔ پہلا خط اس فہرست میں وہ ہے جو کہ 1922 میں نازیز کے اقتدار میں آنے سے سالوں پہلے آئنسٹائن نے اپنی بہن ماجا وینٹلر آئنسٹائن کو لکھا۔ اس خط میں آئنسٹائن نے نیشنلزم اور اینٹی سیمیٹزم کے فروغ سے وابستہ خطرات سے اپنی بہن کو خبردار کیا تھا، جس نے بعد میں آئنسٹائن کو اس کے آبائی ملک جرمنی کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ لائن اس خط میں سے: مجھے منچ جانا ہوگا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ ایسا کرنا میری زندگی کو ابھی خطرے میں ڈال دے گا۔ اور لکھتے ہوئے بتایا، یہاں اقتصادی اور سیاسی طور پر ایک تاریخ دور چل رہا ہے، اس لیے میں خوش ہوں کہ میں ان سب چیزوں سے دور ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بیٹے ہنس البرٹ کی کچھ ابتدائی کامیابیوں کے بارے میں بھی اپنی بہن کو بڑے فخر سے بتایا۔ اس خط کی بڈ نیٹ ڈی سینڈریز آکشن ہاؤس میں کم سے کم $12,000 رکھی گئی تھی، جبکہ یہ خط $39,360 میں بکا۔ دوسرا خط اس فہرست میں وہ ہے جو کہ اپریل 1934 میں آئنسٹائن نے اپنی پہلی بیوی میلوا اور بیٹے ایڈورڈ کو لکھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نازیز کی جماعت نے سرکاری طور پر جرمنی میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ ہٹلر پہلے ہی بطور چانسلر کے تعینات ہو چکا تھا اور اس نے نازیز کے ایجنڈا پر قومی سطح پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ فزسٹ نے جرمنی کی تیزی سے بدلتی ہوئی دشمنانہ آب و ہوا اور اس سے جڑے اپنے خوف کا اظہار انتہائی خاموشی سے کرتے ہوئے کہا، ہٹلر میرے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ انہیں اپنے بیٹے کی حالیہ شیزوفرینیا کی تشخیص پر تشویش ہے۔ آئنسٹائن اور اس کی پہلی بیوی نے پہلے بھی واضح طور پر ادویات سے جڑے ایک ممکنہ علاج پر بھی تبادلہ خیال کیا تھا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا، میں نے بہت سے آرٹیکل بہت قریب سے پڑھے ہیں جن سے قطعی طور پر ناممکن نہیں کہ کیمیائی مداخلت سے کامیاب نتائج حاصل کیے جائیں۔ انہوں نے لکھا، یہ خون کے اندر شوگر کی کمی سے پیدا ہونے والے سیکریٹری سسٹم کے لیے ایک مضبوط محرک بنے گا، تاہم ہمیں اس کے لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں مزید تجربہ حاصل کرنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ آئنسٹائن نے اپنا خط ختم کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ وہ بینک کے قرضوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے تمام اخراجات کے لیے رقم ادا کر دیں گے۔ آخر میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہر فرد کی زندگی کی ذاتی جدوجہد صرف ہٹلر کے اقتدار میں طاقت کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ آئنسٹائن کچھ اس طرح لکھتے ہیں، مدد کے مختلف کارروائیوں سے بہت شدید خدشات ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے اپنے آپ کو ہر طرف سے انتہائی طور پر محدود کرنا ہوگا۔ اور لکھا،
کہ یہ سب ہٹلر کے پاگل پن کا نتیجہ ہے جس نے میرے ارد گرد تمام لوگوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ آپ کے لیے بہت سی سلامتی کی دعا۔ اس خاص خط کی بولی کا آغاز کم از کم $25,000 سے ہوا تھا۔ تیسرے اور آخری خط میں آئنسٹائن نے فیسزم اور اینٹی سیمیٹزم کا اپنے آباء و اجداد کی زمین پر قبضہ اور اس سے متعلق اپنے خوف کا اظہار کرتے ہوئے صرف یہودی مزاحمت کی طاقت پر توجہ مرکوز کروائی۔ یہ خط 12 جون 1939 میں لکھا گیا۔ یہ خط آئنسٹائن کی امید اور جذبات کا مرکز تھا، جس میں آئنسٹائن نے اس عقیدے کا اظہار کیا تھا کہ یہودیوں کے پاس ایسی طاقتور میراث ہے جو کہ انہیں ہزاروں سالوں سے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس بات کو انہوں نے کچھ اس طرح لکھا: مزاحمت کی وہ طاقت جس نے یہودیوں کو ہزاروں سال تک زندہ رہنے کے قابل بنایا ہے، اس طاقت کا دار و مدار بڑی حد تک ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تہذیب پر ہے۔ اس نے لکھا: ان کچھ سالوں نے ہمارے ایک دوسرے کی ہر وقت مدد کرنے کی کوشش کو خاص امتحان میں ڈال دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم بھی اپنے باپ دادا کی طرح اس آزمائش میں کامیاب ہوں۔ آئنسٹائن نے زور دیا کہ ہمارے پاس خود کو بچانے کے لیے ہماری یکجہتی اور علم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کہ جس کی وجہ سے آج ہم مصیبت میں ہیں۔ یہ ایک لمحہ ہی مقدس وجہ ہے۔ اس خط کی کم سے کم بولی $12,000 پر رکھی گئی تھی۔ ناظرین، اب آئنسٹائن کے خطوط سے متعلق ایک انتہائی دلچسپ معلومات۔ آئنسٹائن کا وہ خط جو کہ سب سے زیادہ قیمت پر آکشن میں فروخت ہوا، اس کی مالیت $2.9 ملین تھی، جس میں آئنسٹائن نے یہودی مذہب کے عقائد اور انسان کی اپنی حقیقت کو جاننے کی جستجو سے متعلق بہت گہری سوچ کا اظہار کیا تھا۔ اس خط کو گاڈ لیٹر کا نام دیا گیا، جو کہ آئنسٹائن نے اپنے باپ کو لکھا تھا۔ اس خط نے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے سب سے زیادہ مالیت میں فروخت ہونے والے خط کا اعزاز حاصل کیا۔ ہاں جی، تو آئنسٹائن کے یہ خطوط اور ان سے متعلق معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ابابیل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی ہوسٹ ابابیل کو دیجیے اجازت۔ بائے بائے۔